الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من لعنت به الأسر. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اسلام تمام امور کو ابدی اور دائمی زندگی اور آخرت کے حوالے سے دیکھتا ہے. اگرچہ مسائل نکاح، طلاق اور بیوہ اور اس کے حقوق اور وہ چل رہے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہے کہ ہر جگہ ہر آیہ کریمہ کے خاتمے پر یہ یاد دلایا گیا ہے کہ یہ سب کچھ آپ کو عظمت الہی کو سامنے رکھ کر، اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر اور آخرت کو سامنے رکھ کر کرنا ہے. پھر درمیان میں یہ بات ارشاد فرما دی، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، محافظ بن جاؤ. اسلام میں نماز کا اپنا ایک فلسفہ ہے اور دنیا کے تقریباً تمام مذاہب نے، خواہ وہ بتوں کے پجاری ہیں یا جانوروں کے پجاری ہیں یا عقائد باطلہ ہیں، ان کے جو بھی کوئی ایک معبود انہوں نے مقرر کیا ہے، اس کے لیے کچھ اوقات یا کچھ خاص دن یا کوئی طریقہ ایسا مقرر کرتے ہیں کہ اس کے سامنے حاضر ہو کر اپنے طریقے سے جو بھی انہوں نے طریقہ بنائے ہوئے اپنی نیاز مندی اور عاجزی اور اپنی حاجات کا اظہار کریں. اسلام نے بندے کو رب العالمین کے روبرو کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشت غبار کو یہ اعزاز بخشا کہ جس نے بھی آپ کی دعوت قبول فرمائی، جسے یہ سعادت نصیب ہوئی، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اللہ کریم کے روبرو کھڑا کر دیا. اس کے لیے رب العالمین نے دن میں 5 اوقات فرض فرمائے، مقرر فرمائے، اور ان کا پورا طریقہ کار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا، خود اس پر عمل فرمایا اور اصحاب کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، جو امت اور حضور کے درمیان واسطہ ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں، آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ساری امت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ ہے. دین توارث سے ملا ہے، وراثت میں ملا ہے، حضور سے صحابہ کرام کو، صحابہ کرام سے تابعین کو، تبع تابعین کو، سینہ بسینہ. کیونکہ دین کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو چاہے اس میں اضافہ کر لے، جو چاہے اس میں کوئی کمی کر لے. اور اس میں سب سے بہت بڑی نعمت، ایک عظیم نعمت، سب سے بڑی بات کہ ہر وہ فرد جسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب ہوتا ہے، وہ دن کو شروع کرتے وقت بھی اللہ کے حضور پیش ہو اور اس کی عبارات، دعائیں
تسبیحات خود اللہ کریم نے مقرر فرما دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام اوقات کی نماز، ان کے طریقے، وضو کے طریقے قرآن کریم نے اجمالاً بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوضاحت ارشاد بھی فرما دیا، خود اس پر عمل فرما کر دکھا بھی دیا، اور فرمایا جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح تم بھی نماز پڑھو، اور صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پر عمل کر کے حضور سے تائید حاصل فرمائی۔ اب یہ ایک ایسا اعزاز بخشا گیا کہ ادیان باطلہ میں تو لوگوں نے معبود بھی خود مقرر کیے اور ان کی حاضری کے اوقات بھی خود مقرر کیے اور اس کا طریقہ کار بھی خود مقرر کیا، لیکن معبود برحق نے اپنی بارگاہ میں حاضری حکماً نافذ کر دی، اپنے بندوں کو اتنا نوازا کہ حکم دے دیا کہ وہ 5 بار اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ کس طریقے سے حاضری دیں، انہیں کیا کیا کرنا ہے، یہ جو ارکان ہیں صلاۃ کے، وضو کے، نماز کا وقت، نماز کے لیے کپڑوں کا پاکیزہ ہونا، وجود کا پاکیزہ ہونا، کپڑوں کا پاکیزہ ہونا، قبلہ رو ہونا، با جماعت مل جائے تو بہت بڑی سعادت، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ارکان ہیں نماز کے، اور حکم دیا جا رہا ہے حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی محافظت کرو، یعنی ایک ایک رکن کی حفاظت کرو اور کوشش کرو کہ ان میں سے کوئی بھی چھوٹنے نہ پائے۔ صرف یہ نہیں کہ نماز ادا کرو، بلکہ حکم یہ ہو رہا ہے کہ اس کی حفاظت کرو، اس کا کوئی رکن چھوٹنے نہ پائے، وقت بر وقت نماز ادا کرو، اور سنت کے مطابق پاکیزگی، کپڑوں کی پاکیزگی، وقت، با جماعت، وضو کا طریقہ، ساری چیزیں جو ہیں وہ پورے احتیاط کے ساتھ، پوری حفاظت کرو، ان کی پوری احتیاط کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ مرد ہو یا خاتون، مسلمان اللہ کے روبرو ہو کر اللہ کریم کی سکھائی ہوئی ثنا، حمد اور اپنے لیے دعا کرتا ہے۔ یعنی معبود برحق نے اوقات بھی عطا فرمائے اور اپنی تسبیحات کا سلیقہ بھی سکھایا، اپنی حمد کا طریقہ بھی سکھایا، اور بندے کے لیے جو مفید ترین دعا ہو سکتی ہے وہ بھی سکھائی۔ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان ریت پر لیٹتا تھا اور سر میں ریت ڈالتا تھا اور پیٹتا تھا کہ جو لوگ دن میں 5 مرتبہ نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا پڑھیں گے ان پر میرا بس کیا چلے گا۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے اسے ایک سزا کے طور پر لیا ہے کہ شاید ہمیں مسلمان ہونے کی یہ سزا دی جا رہی ہے کہ ہم پر اتنی نمازیں فرض ہو گئی، روزے فرض ہو گئے۔ اللہ کریم کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کریم کو ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے کہ کس طرح سے رضائے باری حاصل ہو، اور وہ سلیقہ خود معبود برحق نے سکھا دیا۔ سب سے پہلے اپنی ثنا، پھر وعدہ اللہ کے ساتھ تیری ہی مدد چاہتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، پھر دعا کہ مجھے نیک لوگوں کے راستے پر صراط مستقیم پہ رکھ، اور وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے، یہ تیرے غضب کا شکار ہوئے، یہ جن پر تیرا عذاب ہوا، ان کے اعمال سے مجھے بچا اور ویسے راستے پر چلنے سے میری حفاظت فرما۔ رکوع میں ہوا، سجدہ ہوا، اس میں تسبیحات ہیں، اور اب میں دیکھ رہا تھا
ٹیلی ویژن پہ تقریباً ہر مذہب کے جو ہیں آج کل وہ ڈش پہ چل رہے ہوتے ہیں پروگرام، تو ہر مذہب نے کوئی نہ کوئی طریقہ مقرر کیا ہے کہ وہ کوئی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے اس طرح سے، پھر وہ سیدھے سجدے میں چلے جائیں گے، پھر وہ کوئی 2 سجدے کرتا، کوئی 3 کرتا ہے، کوئی 1 کرتا ہے، اور کوئی قید نہیں ہے اوقات کی، جب جس کا جی چاہا وہ چلا گیا، کوئی پاکیزگی طہارت کی شاید کوئی قید نہیں ہے، کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہے، اور کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہر کوئی اپنی اپنی ہانک رہا ہے، جو جس کے جی میں آتا ہے وہ اپنے طور پہ لگا ہوا ہے، اور سامنے کوئی تصور ہے یا تصویر ہے یا بت ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے۔ تو اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اس قادر مطلق نے جو ساری کائنات کا واحد خالق مالک اور معبود برحق ہے، اپنی بارگاہ میں حاضری کے اوقات عطا فرمائے، ان کا طریقہ اور سلیقہ عطا فرمایا، ان میں حمد اللہ کی کس طرح سے کرنی ہے اور اس کی پاکیزگی، اس کی تسبیحات کس طرح سے بیان کرنی ہے وہ بھی مقرر فرما دیں، اور اپنے لیے ہمیں کیا مانگنا چاہیے وہ بھی مقرر فرما دیا، اور اتنا جامع مقرر فرما دیا کہ دنیا و آخرت کی ہر بھلائی اس میں سما جاتی، ایک ایک جملے میں 2 عالم کی ہر بھلائی سما جاتی ہے۔ سو فرمایا احکام شریعت پر عمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ عظمت الہی سے ہمارے دل سرشار ہوں، ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمیں اللہ پر اعتماد ہو اور اس کی عظمت پر یقین کامل ہو، ہمیں آخرت پر پورا پورا یقین ہو، اور ہمیں یہ یاد ہو کہ ہمیں اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے جواب دہی کے لیے، اور ہم اپنی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کریں۔ ہمیں ہمیشہ موت کا خوف مسلط رہتا ہے اور ہم بھاگتے رہتے ہیں، لیکن موت ہمیں چھوڑتی نہیں ہے، جہاں بھی کوئی ہو جب وقت آتا ہے اس کی موت آ جاتی ہے، تو اس سے بھاگتے رہنے کا تو کوئی سلیقہ نہیں سکھایا گیا، بلکہ طریقہ یہ سکھایا گیا ہے کہ اس کی تیاری کرو۔ مومن کی موت انتقال ہے، منتقل ہونا ہے ایک عالم سے دوسرے عالم میں، اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من المکان الی المکان، اللہ کے بندے مرتے نہیں ہیں بلکہ ایک مکان سے ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتے ہیں، ایک دائمی اور ابدی زندگی کی ابتدا ہو جاتی ہے اور فانی زندگی کی اور وقتی اور لمحاتی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو وقتی زندگی ہے یہ امتحان میں آزمائش میں گزرتی ہے، دنیا کی زندگی کسی کے پاس 100 سال ہے یا کسی کے پاس 50 ہے، جتنی بھی ہے یہ عرصہ آزمائش ہے، عرصہ امتحان میں ہے، اور پوری زندگی ایک مجاہدہ ہے، ایک محنت ہے کہ ایک طرف اپنا نفس بھی ہے، اپنی نفس کی خواہشات بھی ہیں، ساتھ ابلیس بھی لگا ہوا ہے، شیطان ہے اور اس کے حملے بھی ہیں، اس کے ساتھ ہماری ضرورتوں نے، مادی اور جسمانی ضرورتوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ اس سارے اس طوفان میں، اس طوفان بلا میں اللہ کریم کا دست قدرت بھی ہے کہ تم اس طوفان میں تھبیڑے نہ کھاتے رہو، میرا دست قدرت تھام لو، میرا دامن تھام لو، میرے دروازے پہ آ جاؤ، میری پناہ چاہو، مجھ سے اپنا تعلق استوار کرو۔ احکام تو چل رہے تھے فقہی، درمیان میں بات عبادت کی آ گئی، اس لیے
کہ عبادت ہی وہ ذریعہ ہے جو ایمان کو پختہ کرتی ہے، عبادت ہی وہ ذریعہ ہے جو اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط تر کرتی ہے، عبادت ہی وہ ذریعہ ہے جو انسان کو رحمت الہی کے زیر سایہ لے جاتی ہے، اور جتنا جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنا شریعت پر عمل سہل ہوتا جاتا ہے، اتنا جی چاہتا ہے کہ میں خلاف شریعت نہ جاؤں۔ گناہ کی کڑواہٹ اور تلخی محسوس ہوتی ہے، اگر گناہ صادر ہو جائے تو آدمی بدمزہ ہو جاتا ہے، اسے گناہ میں لطف نہیں آتا بلکہ گناہ کی تلخی محسوس کرتا ہے، اس سے توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ کریم سے معافی چاہتا ہے، آئندہ اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اور عبادات میں لطف نصیب ہوتا ہے، اور مکالمہ الہی جسے نصیب ہو جائے، اللہ سے بات کرنا جسے نصیب ہو جائے، کیونکہ حضور کا ارشاد عالی ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم، کہ عبادت کا مزہ یہ ہے کہ جب تو اللہ اکبر کہہ کر دست بستہ کھڑا ہو تو تیرا عالم یہ ہو جیسے تو اللہ کو روبرو دیکھ رہا ہے، اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو کم از کم یہ یقین ضرور ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر تیری ایکسرسائز رہ جائے گی، عبادت تو نہیں ہوگی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج معاشرے میں جو ہمارا مقام ہے اس کی ایک بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم اس نعمت عظمیٰ سے، اس بنیاد سے دور جا چکے ہیں۔ بیشتر لوگ تو وہ ہیں جنہیں نماز نصیب نہیں ہوتی، اور جنہیں نصیب ہوتی ہے ان میں سے پھر اکثریت ان کی ہے جو محض اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، حضوری نصیب نہیں ہوتی۔ وہ مسجد میں بھی ہوتے ہیں تو دل بازار میں ہوتا ہے، وضو کر رہے ہوتے ہیں تو خیال نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ ہاتھ دھویا یا 2 دفعہ دھویا، یا بازو آدھا گیلا ہے یا آدھا خشک رہ گیا، یا پاؤں صحیح دھویا ہے یا خشک رہ گیا، یہ نہیں ہوتا، جلدی جلدی چھاٹے چھوٹے مار کے ٹوٹل پورا کیا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو رکوع میں گئے تو واپس قیام نہیں کیا، وہاں سے سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے تو واپس جلسے میں نہیں آئے، وہیں سے 2 ٹھونگے ماری، تو ایسے جیسے پیچھے کوئی لٹھ لے کے لگا ہوا ہے اور ہمیں بھاگنا ہے، تو بڑی بے دھیانی سے اور وہ ٹوٹل پورا کر کے ہم بھاگ گئے۔ تو یہ اگر یہ یقین ہو، چلو اتنی قوت نہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، کم از کم یہ یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو آدمی اس طرح بھاگم دوڑ تو نہیں کرتا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ بہت بڑا اثر رکھتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں ہماری مسجد میں کوئی ٹوپی نہیں ملتی، ہر مسجد میں آپ دیکھیں تو وہ بان کی پٹھوں کی ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں، کوئی کالی ہو گئی ہے، کوئی ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی کیسی ہے، نماز پڑھنے کے لیے وہ سر پہ رکھ لیں، 2 دفعہ اٹھے بیٹھے ٹوپی اتار کر پھینکی چلے گئے، پھر آئے رکھ لیں۔ حکم یہ ہے کہ جو لباس پہن کر آپ کسی شریف آدمی کو ملنا پسند نہیں کرتے، اس لباس میں نماز صحیح نہیں ہوتی، اس میں کراہت آ جاتی۔ کم از کم ایسا لباس ہو جس میں آپ کسی شریف آدمی سے ملنا تو پسند کرتے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں، تو کم از کم ایسا تو ہو۔ پھر اس طرح کی ردی ٹوپی پہننے سے تو آپ ننگا سر رکھ لیں تو اس میں کراہت نہیں آئے گی، پھر اس کی کیا ضرورت؟ ایک رومال نکالیں گے اور اس طرح سے باندھ لیں گے۔ کبھی کسی دفتر میں کسی آدمی سے ملنے، کسی کے گھر میں جاتے ہوئے آپ نے رومال سے سر ڈھانپا، اسے آپ خلاف تہذیب سمجھتے ہیں، وہ کہے گا یہ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں، کس طرح سے، یہ کوئی لباس ہے کہ اب جیب سے رومال نکالا اس طرح سے کر لیا، یہ کوئی لباس کا حصہ تو نہیں، اس سے تو آپ برہنہ سر ملنا پسند کریں۔ تو اچھا سر ڈھانپ کر نماز پڑھیں، لیکن سر سلیقے سے ڈھانپیں، قاعدے کی ٹوپی پہنیں، جو ٹوپی پہن کر آپ جا سکتے ہیں، کسی سے مل سکتے ہیں، وہی ٹوپی وہی لباس پہنیں۔
تو اگر آپ لوگوں سے ملنے کے لیے اہتمام کرتے ہیں کہ کسی شریف آدمی سے ملنا ہے تو قمیض ایسی ہو، سلوار ایسی ہو، تو اللہ کے حضور جاتے ہیں تو اس کا بھی تو اہتمام ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے حفاظت صلاۃ میں۔ اور پھر اس میں ایک عظمت ہے کہ ہر بندے کا ذاتی تعلق قائم ہو جاتا ہے اللہ کریم سے۔ پھر وہ مولوی صاحب سے کہنے پر اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، کسی پیر صاحب کے کہنے پر اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، بلکہ اس کا اپنا اللہ ہے اور اس کا اپنا ذاتی تعلق ہے اللہ کے ساتھ۔ اس کا اپنا تعلق بن جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ آج کل ہم جس تفرقہ بازی اور تفریق کا شکار ہیں اور بے شمار فرقے بن گئے ہیں، اور ہر فرقہ اپنے اس پہ نظریات پہ زور دے رہا ہے، اور جو نہیں مانتا اسے گولی سے اڑا دیتا ہے، یہ کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول سے کمزور ہو کر افراد سے بن گیا ہے۔ ایک فرد کے پیچھے ہم چل پڑے، جو وہ کہتا ہے وہی کریں گے ہم بھی۔ اس فرد سے آپ نے کیا لینا ہے؟ آپ نے حاضری دینی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو جو بندہ آیا، کسی سے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری عبادت کرو، خود بھی اللہ کی عبادت فرمائی اور اسے بھی اپنے ساتھ کھڑا کر دیا کہ آپ بھی اللہ کی حضور رکوع و سجود کرو، اللہ کی عبادت۔ جو حکم دیا کوئی اپنی مرضی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک ادنا سا حکم بھی ارشاد نہیں فرمایا۔ ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، میرا حبیب اپنی پسند سے کوئی چھوٹی سی بات بھی نہیں کہتا، جو بھی فرماتا ہے وہ آپ تک پہنچاتا ہے جو اللہ کی طرف سے بھی ہوتی ہے۔ تو آج بھی اگر ہم خلوص سے نماز ہی کو خلوص سے ادا کرنا شروع کر دیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت شروع کر دیں، تو یہ تفرقہ بازی ختم ہو سکتی ہے، یہ فرقے ختم ہو جائے، ان کا وجود ختم ہو جائے۔ ہر بندہ جب اللہ کی رضا کا طالب ہو جائے، اللہ کی رسول کی رضا کا طالب ہو جائے، تو یہ فرقہ بندی ختم ہو جائے۔ یہ فوج سے، بندوقوں سے، حکومت سے، بندوں کو چالان کرنے سے، جیلوں میں دینے سے بند نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی، مٹتی نہیں ہے۔ اس کی طاقت اگر ٹوٹے گی تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر بندے کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہو۔ علماء کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پوچھنے کے لیے، نہ کہ مولوی صاحب کی ذاتی رائے جاننے کے لیے۔ پیر صاحب کے ساتھ تعلق ہے تو پیر صاحب کے پاس علم ہونا چاہیے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہنچائیں، ہم ان سے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پوچھیں، ان کی اپنی رائے سے ہمیں کیا لینا دینا۔ تو فرمایا تمہیں یہ نعمت عظمیٰ عطا کی گئی ہے صلاۃ، حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، نیت اور ارادے سے لے کر ادائیگی تک، ارکان صلاۃ تک، ایک ایک چیز پر حفاظت کرو۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اور بالخصوص درمیانی نماز کی۔ درمیان والی نماز اکثر مفسرین کرام نے عصر کی نماز کو لکھا ہے۔ عصر کی نماز کا وقت بڑا عجیب ہوتا ہے، تقریباً ہر شخص کی مصروفیت کا وقت ہے، دفاتر سے لے کر چرواہوں تک اور مزدور سے لے کر کاشتکار تک، ہر شخص اپنے دن بھر کی کارکردگی کو ختم کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ مزدور بھی چھٹی کی تیاری کر رہا ہے، دفتر والا بھی چھٹی کی تیاری کر رہا ہے، چرواہا بھی اپنا ریوڑ اکٹھا کر رہا ہے کہ واپسی کا سفر اختیار کروں۔ خواتین گھر میں ہانڈی روٹی کی اور شام کے کھانے کی تیاری میں جٹی ہیں، کوئی دفتر سے لوگ آ گئے، انہوں نے چائے پینی ہے، بچے سکول سے آ گئے، ان کو سنبھالنا ہے۔ یہ عصر کا وقت ایسا ہے
کہ خواتین سے اور گھر سے اور اہل خانہ سے لے کر بازار کے اور دفاتر کے لوگوں تک اور چرواہوں گڈریوں کسانوں تک ہر شخص مصروف ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس کی خصوصی تاکید فرمائی کہ جیسے اس کا وقت ہوتا جائے اس پورے اہتمام کے ساتھ اسے ادا کرو۔ اگر اتنی بھیڑ بھاڑ میں جو نماز آ گئی ہے اسے اہتمام سے ادا کرو گے تو باقی نمازیں تو ضرور اہتمام سے ادا کر سکو گے۔ اس پہ تاکید اس لیے فرمائی گئی۔ ایک نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو بھیڑ بھاڑ کے اور بھاگ دوڑ کے وقت میں ہے اس کا پورا اہتمام کرو گے تو پھر دوسری نمازوں کا اہتمام نسبتاً آسان ہوگا کہ فجر کو اٹھیں اہتمام سے، وضو کریں تسلی سے، آرام سے نماز باجماعت ادا کریں، خواتین گھروں میں ادا کریں جہاں کوئی ہے۔ اور پھر فرمایا قوموا للہ قانتین، اپنی عاجزی اور نیاز مندی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائے، اللہ سے ملاقات کرو، اللہ کریم سے روبرو بات کرو، اس کی بڑائی کا اقرار کرو، زبانی بھی عمل سے بھی، رکوع کر کے بھی، سجدہ کر کے بھی، تسبیحات پڑھ کے بھی اس کی عظمت کا اقرار کرو، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرو، اپنی ضرورتیں اس کی بارگاہ میں پیش کرو۔ وہ مسبب الاسباب ہے، تمہاری ضرورتوں کی تکمیل کے ذرائع اور اسباب پیدا فرما دے گا۔ قوموا للہ قانتین، اور اللہ کریم کے روبرو نہایت عاجزی سے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے روبرو، اللہ کے حضور میں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، ہاں ایک موقع اور بھی آ جاتا ہے، کہیں تم عرصہ جنگ میں آ جاتے ہو، کہیں دشمنوں کا خوف آ جاتا ہے، کہیں لڑائی چھڑ جاتی ہے، کہیں کوئی مصیبت آ جاتی ہے۔ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو کیا اس میں نماز کی چھٹی مل جائے گی؟ فرمایا نہیں، یہ تو چھوڑو گے تو موت ہو جائے گی۔ جیسے سانس ہم لیتے ہیں یہ ہماری زندگی ہے، اب اگر کوئی لڑائی میں کیا وہ سانس لینا چھوڑ دے گا؟ اگر کوئی جنگ میں آ گیا تو سانس لینا چھوڑ دے گا؟ سانس لینا چھوڑے گا تو خود مر جائے گا۔ اگر نماز چھوڑو گے تو یہ تو تمہاری موت ہے، اسے کیوں چھوڑو گے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ لڑتے ہوئے تم رکوع سجود نہیں کر سکتے، تو فرمایا لڑتے رہو اور کھڑے کھڑے نماز بھی ادا کرتے رہو۔ سواری پر ہو، رکوانا سواری پر ہو تو سواری پر نماز ادا کرتے رہو، فرائض ہی ادا کر دو۔ اور سواری پر صرف علماء نے جو شرط لکھی ہے یہ ہے کہ نماز کی نیت کرتے وقت منہ قبلہ رخ ہو، پھر سواری جدھر گھومتی ہے پھرتی ہے چلتی رہے۔ اور جنگ میں یہ بھی جواز ہے کہ جدھر منہ ہے مارکا میں، جنگ میں، میدان کارزار میں جہاں منہ ہے وہاں نیت کر لو۔ فینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ سفر میں ہو، ریل میں ہو، جہاز میں ہو، بس میں ہو، جب قبلے کی طرف منہ ہو تو نماز نیت کر لو اور پھر پڑھتے جاؤ، پھر جدھر سواری جہاز گھوڑا ریل مڑتی جائے تو حرج نہیں ہے۔ لیکن چھوڑ دینے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا چھوڑ دینا تمہاری موت ہے۔ یہ روح کی غذا بھی ہے، روح کی دوا بھی ہے، اور جس طرح جسم کو زندہ رکھنے کے لیے سانس کی آمد و شد ضروری ہے، اسی طرح نماز کا قائم رہنا روح کی حیات کے لیے اسی طرح ضروری ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تم کو اندیشہ ہو، کوئی خوف ہو یا بیماری ہو یا تم اٹھ نہیں سکتے تو جہاں لیٹے ہو وہاں لیٹے لیٹے کر لو، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو، قبلہ رخ ہو سکتے ہو ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتے تو جہاں ہو وہاں کر لو، رکوع سجود نہیں کر سکتے تو اشارے سے کر لو، لیکن چھٹی نہیں، جب تک حواس قائم ہے چھوڑ نہیں سکتے، مت چھوڑو، اس لیے کہ یہ تمہاری زندگی ہے، یہ تمہارے
ایمان کی بنیاد ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیاد ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جب حالت امن میں ہو تو اسی طرح اللہ کا ذکر کرو، اسی طرح عبادات ادا کرو جس طرح اللہ نے تمہیں تعلیم فرمائی ہے، جو کہ تم اللہ کے بتانے سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ یہ تم نے ایجاد نہیں کی، یہ کسی بندے نے ایجاد نہیں کی، یہ تمہاری کاوش نہیں ہے، یہ رب العالمین نے حمد بھی، تسبیحات بھی، دعائیں بھی اس نے تمہیں تعلیم فرمائی ہے، اور وہ تمہیں تاکید فرما رہا ہے کہ ان کے اوقات کی، ان کے ارکان کی محافظت کرو، حفاظت کرو، اس لیے کہ اس کی بارگاہ میں حضوری کے لیے یہ بنیاد ہے، تمہارے ایمان کی بنیاد ہے، تمہاری دینی زندگی کی بنیاد ہے، اور تمہارے روح کی حیات ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، صلاۃ کو یہاں عبادات کو ذکر الہی کا، یہ ذکر الہی بندے اور اللہ کے تعلق کی بنیاد ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ان کی برکات کا یہ عالم ہوتا تھا کہ نبی کے وجود کے ساتھ کوئی چیز جو مس کر جائے وہ ذاکر ہو جائے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس ذاکر ہوتا تھا، نالین مبارک ذاکر ہوتے تھے، جس زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم مبارک پڑے وہ ذرات ذاکر ہو گئے۔ اس کے باوجود ذکر کی تلقین انبیاء کو بھی کی گئی کہ ذکر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سورہ مزمل میں موجود ہے کہ راتوں کو اٹھی اللہ کا ذکر کیجیے۔ یہ اس لیے ہے کہ امت کے ہر فرد کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ کی یاد کتنی ضروری ہے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس، اب فرمایا بات مزے سے کرنا، وہ کل قیامت کو یہ نہ کہے کہ آپ کے انبیاء نے بات ہی ایسی کی تھی کہ مجھے غصہ آ گیا اور میں بات پر غور نہیں کر سکا۔ قولوا لہ قولا لینا، قولا لہ قولا لینا، آپ دونوں بڑے مزے سے اس سے بات بڑے لطف سے کرنا۔ لیکن فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، سامنے فرعون ہے، دعوت اللہ دے رہے ہو، جو خود خدا کہلاتا ہے اسے اللہ کی پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہو۔ کتنا خطرناک صورتحال ہے کہ صرف دو بندے اور ایک ادھر مطلق العنان شہنشاہ ہے، اور جو اتنا بڑا کہ اتنی طاقت والا کہ جو لوگوں سے اپنی پوجا کراتا ہے اور خود کو خدا منواتا ہے۔ اس کے باوجود فرمایا دھیان جو ہے میرے ذکر بھلا تنے یا فی ذکری، ذکر میں عدم توجہ نہ ہو، ذکر میں پوری بھرپور توجہ رہے۔ تو صلاۃ بھی ذکر ہے، ہر نیک عمل جو ہم کرتے ہیں وہ ذکر ہے، اس میں اللہ کی یاد موجود ہے، جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے وہ ذکر ہے، عملاً ذکر ہے۔ صلاۃ عملاً بھی ذکر ہے، لسانی ذکر بھی ہے۔ پھر جو تسبیحات تلاوت جو اللہ اللہ ہم کرتے ہیں زبانی وہ بھی ذکر ہے، لیکن ذکر کا حق تب ادا ہوتا ہے جب قلب ذاکر ہو، اور قلب ذاکر ہو کر پورے وجود کو ذاکر کر دے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، جب کھال سے لے کر نہا خانہ دل تک ہر ذرہ وجود کا ذاکر ہو جائے، ہڈیاں، خون، رگ و ریشے، ایک ایک جزو بدن سے اللہ اللہ کی آواز نکلے۔ اور یہی وہ کمال ہے
جو برکات نبوت سے نصیب ہوتا ہے۔ یہ احکام شریعت کتنے ہیں؟ یہ تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ کیفیات جو ہیں یہ برکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور کامل اسلام یہ ہے کہ تعلیمات پر عمل ہو اور برکات محمدیہ سے سینہ پر نور ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق دے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔